بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے سارا سال رزق کی بارش کے لیے عید کے دن کا ایک وظیفہ۔ جی دوستو، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عید والے دن یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اس طرح سے آپ کر لیتے ہیں تو سارا سال رزق آپ پر بارش کی طرح برسے گا۔ صرف یہ عید کے دن تھوڑا سا وقت نکال کے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اور یہ آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات عید والے دن کے حوالے، کیونکہ بہت بڑا دن ہوتا ہے ذی الحج کا 10 ذی الحجہ عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک اس دن اپنے بندے پر انعامات کی برسات کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یکم ذی الحج سے یہ 10 دن جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اللہ کے پسندیدہ دن ہے، اور ان دنوں کی عبادات، ان کی رات کی ان دنوں کی جو راتیں ہوتی ہیں ان کی عبادات کے بھی جو عمل کا ثواب ہے اس کو شب قدر کی راتوں کے برابر جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ وقت تو جو آپ اب سے گزر چکا اور اب عید آنے کو ہے، تو میں نے بہتر سمجھا کہ میرے جو بہن بھائی رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے وظائف کرنے کے باوجود بھی ان کو اس چیز کا فائدہ ابھی تک نہیں ملا، تو وہ پھر یہ والا عمل جو ہے عید کے دن کی نسبت سے عید والے دن تھوڑا سا وقت نکال کے یہ عمل کر لیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد ان کے وہ تکالیف، وہ پریشانیاں جو رزق کے حوالے سے انشاءاللہ وہ اپنی انتہا کو پہنچے گی، اور سارا سال اللہ پاک جو ہے وہ رزق کی بارش اس بندے پر رکھیں گے جو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ ہمت آپ کو کرنی پڑے گی کہ آپ اس کے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نکال سکیں۔ ہمت آپ کو کرنی پڑے گی تھوڑا سا وقت نکالنے کی، اور یہ عید کے دن میں یہ وظیفہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے کر لیں۔ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ جب عید کی نماز پڑھ کے ہیں تو اس کے بعد کر لیں 12 بجے سے پہلے، یا پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، یا عصر کی نماز کے فوراً بعد کر لیں، لیکن مغرب سے پہلے کر لیں کیونکہ پھر عید کا دن ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس میں صرف کرنا کیا ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، سورہ طلاق اس کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ یعنی درود ابراہیمی آپ 11 بار پہلے پڑھیں گے اور 11 بار بعد میں پڑھیں گے، اور بیچ میں جو پیریڈ ہوگا اس کے اندر آپ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 یہ آپ نے 313 بار پڑھنی ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے پڑھنے سے ہوگا، اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ پڑھنے سے پہلے اس آیت کا یہ جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے بیان کیا فرمایا ہے۔ تو جب آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو اس آیت کا وظیفہ کرنے کا لطف بھی دو بالا ہو جائے گا، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اللہ پاک سے اس آیت کی تلاوت کے کرنے کے بدلے میں آپ مانگ کیا رہے ہیں، آپ کو ملے گا کیا۔ تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کی 313 بار تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور دل سے بڑا اللہ سے عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اور منت سماجت کر کے اللہ پاک سے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین میرے اوپر رزق کے جو ہے وہ تمام دروازے کھول دے، اور میرے رزق کو فراخ کر دے، میری روزی کو بڑھا دے، تاکہ میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ نہ صرف اپنے عیال کی اپنی کفالت اپنے بچوں کی کر سکوں، بلکہ میں تیرے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں کی بھی مدد اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ مالی مدد کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اس حل میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب رہ گئی دوسری بات کہ یہ وظیفہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی کنڈیشن میں، کوئی بھی شخص کا نا آج کے دور میں اگر یہ کہے نا کہ یہ دعویٰ کر دے کہ جی میں تو بڑا نیک ہوں اور میرے سے نہ زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہے اور نہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں، تو یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، سبھی گناہ گار ہیں۔ دیکھیے گناہوں کے لیے جب آپ کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہوں یا اللہ کی دربار میں حاضر ہوئے ہوں، جیسے آپ کسی دنیا میں کسی افسر سے یا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنی پوشاک وغیرہ چینج کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو اپنے بہتر سے بہتر انداز میں پریزنٹ ہو کے جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے۔ تو جب آپ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کوئی درخواست رکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں، ہم
हर तरफ से हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, जो भी है। उसके बाद हमने करना क्या, बस करना यही है कि यार हमने तो अल्लाह से 2 नफल पढ़ के इस्तगफार करना है, कि सलात तौबा पढ़नी है, अल्लाह से तौबा मांगनी, या रब्बुल आलमीन बहुत गुनाहगार हैं, बड़े गुनाह सरजद हुए, बहुत गुनाह सरजद हुए, अब तुझसे माफी के तलबगार हैं, और ये वादा करते हैं कि आइंदा हम ये गुनाह जो है इनके करीब भी नहीं जाएंगे, और आप हमें ताकत दें कि हम शैतान से लड़ने की जो है अपने अंदर हिम्मत पैदा कर पाएं, बल्कि हमें शैतान से लड़ने की ताकत भी आप अता फरमाएं, क्योंकि आपकी दी हुई तौफीक से ही हम इन गुनाहों से आगे मुस्तकबिल में बचे रहेंगे, और ऐसा फिर ना करने का आपसे हम वादा करते हैं। तो ये करने के बाद आप क्या वो होगा कि आप जितने भी आपके गुनाह थे अल्लाह पाक न सिर्फ माफ फरमा देंगे बल्कि उनको नेकियों में तब्दील कर देंगे। अब ये मामला मसला तो हमारा हल हो गया। तो उसके बाद फिर हमने जो है, वैसे तो मुझे पता है कि ईद के दिन एक दिना दिलाने का रिवाज है, गोश्त भी तकसीम आप करेंगे, और वो अल्लाह को बहुत पसंद है कि जब आप बांटेंगे। तो बहरहाल जो बहन भाई कुर्बानी नहीं भी करे तो वो उस दिन किसी ना किसी को ईद पे फितर, ईद उल फितर पे तो हम सदका फितर देते हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम कुर्बानी नहीं भी करें तो आप किसी गरीब की कुछ ना कुछ हाजत पूरी कर दीजिएगा या किसी की मदद कर दीजिएगा, और ये इसके बाद इस वजीफे का जो असरात हैं वो बूस्ट अप हो जाएंगे। और बाकी इसका कोई वो नहीं है, बस यही ख्याल रखिएगा कि 12 से 1 ज़वाल का टाइम होता है, वो नहीं होना चाहिए। बस आप या 12 बजे से पहले इस वजीफे को कर लें, या फिर ज़ोहर से बाद कर लें, लेकिन मगरिब की नमाज से पहले पहले, ताकि इसका टाइम जो है वो मेंटेन रहे। बाकी अल्लाह से दुआ है कि ये सब मामले तौफीक के हैं, इरादा हम कर लेते हैं कि हम करेंगे, और इतनी मसरूफियत बाज़ औक़ात उस दिन की, ईद के दिन की निकल आती है कि वो जो है याद नहीं रहता। तो अल्लाह से ये भी दरख्वास्त रहेगी कि अल्लाह ताला हम सबको ये मौका दे कि हम ईद वाले दिन इस अमल के लिए वक्त निकाल सकें, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला हमें तौफीक नहीं देंगे, हम लाख प्लानिंग्स के बावजूद अपनी तमाम याददाश्तों को महफूज करने के लिए हमने करना है, इतनी मसरूफियत बाज़ औक़ात हो जाती है कि वो वक्त उस काम के लिए नहीं निकाल पाते। तो अल्लाह से दरख्वास्त ये करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन आप अगर हिम्मत देंगे, आप तौफीक देंगे तो हम ये कर पाएंगे। तो बस अल्लाह से ये दुआ रखिएगा कि अल्लाह ताला आपको और हमें ये तौफीक दे कि हम ईद वाले दिन ये सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3, इसका जो है 313 बार इसका विद कर लें, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के, ताकि सारा साल रिज़्क़ की हम पर फरावानी रहे और हम पर रिज़्क़ की बारिश बरसती रहे अल्लाह की तरफ से। तो हम अपने मुश्किल मसाइल में से निकल जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबके मसले मसाइल को हल करे। ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे पता है कि कल हज हो जाएगा और परसों सऊदीया में ईद होगी, और मेरे ख्याल में सोमवार को हमारे पाकिस्तान में ईद होगी। तो हमारे पास दिन जो है वो आज जुमा, इतवार, हफ्ता इतवार 2 दिन रह गए। तो आप जहन अपना बना लीजिए, ये वीडियो अल्लाह करे कि इन 2 दिनों में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच जाए, सब लोगों को ये इल्म हो जाए इस वजीफे का, ताकि जो ईद के दिन अवेल करना चाहते हैं वो कर लें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।